بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جس عورت کو پسند کر لے پھر اسے یہ 5 خواب آتے ہیں۔ 5 خواب جو عورت دیکھ لے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے ایک خواب بھی دیکھے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے، کیونکہ وہ پکی جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لے وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا۔ اللہ بھی نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین اکرامی، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کے معنی کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان میں کن لوگوں کو آتی ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی مت بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج بھی اس دور میں بھی سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی بھی مت بتانا۔ سب سے پہلی ضروری بات شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور نہ وہ نمازی ہوتا ہے اور نہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کو دین کا علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزار دیتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ وہ خواب جو کوئی انسان فرض کریے کہ گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو وہ سارا دن اس کے مطابق سوچتا رہتا ہے کہ اب مزید میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یا ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا کہ شیطانی، نفسانی اور اب رحمانی۔ تو جان لیجئے رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کی بات تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں
جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی بلی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے بلی بے شمار ہیں۔ ہماری درسی کتب اللہ کے بلیوں کی تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بلی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ جو درجوگ ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقین مانیے آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے، اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک سچی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آئے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل میں ہیں، اس کے اندر آپ بیٹھے ہیں، مگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر آپ روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے، اگر پہلے آپ لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوگی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع میں ہو جائے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، کہ وہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔